الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عزادارو ہے انقلاب زمانہ کے رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور دروازے میں آگ لگا دی پھر ایک ظالم نے اپنے پیروں سے دروازے کو دھکا دیا حضرت فاطمہ زہرا جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور شہزادی کے پس پشت دیوار تھی، چنانچہ جب جلتا ہوا دروازہ ظالم نے گرایا تو سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، حضرت محسن شکم اقدس میں شہید ہو گئے۔ اس دلسوز واقعے کے بعد وہ شہزادی کی جس کی عمر کل 18 سال کی تھی، کمر جھک گئی، عصا کا سہارا لے کر چلنے لگی اور یہ مرثیہ پڑھنے لگی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ اے بابا میرے اوپر اتنے مصائب اٹھائے گئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ رسول خدا کی شہادت کے بعد شہزادی پر مصیبتوں کا وہ سلسلہ ہوا کہ چند ماہ زندہ رہ سکیں، اور 13 جمادی الاول یا براوت 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہوئی۔ شہادت کی تفصیلات مورخین نے اس طرح لکھی ہے کہ شہزادی نے ایک دن اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ جس طریقے سے یہاں عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں عورت کے جنازے پر صرف چادر ڈال دیتے ہیں اور جسم معلوم ہوتا ہے۔ اسماء بنت امیس نے کہا شہزادی میرے وطن میں لکڑی کے تختہ پر چاروں طرف سے چادر کھینچ دی جاتی ہے، اور جب جنازے کا نقشہ بنا کر پیش کیا تو حضرت فاطمہ کو بہت پسند آیا، یہاں تک کہ آپ مسکرا اٹھیں، اور رسول کی وفات کے بعد یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جب شہزادی خوش ہوئی۔ پھر علی کو بلا کر چند وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ فرمایا اے ابو الحسن میرے مرنے کے بعد میری بھانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کرنا، اس لیے کہ وہ میرے حسن اور حسین سے پیار کرتی ہے۔ دوسری وصیت یہ کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ تم ہی مجھ کو غسل و کفن دینا اور میرے اوپر نماز پڑھنا، اور اے ابو الحسن میں عرصے سے تمہارے ساتھ رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو معاف کرنا، اور میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پر فاتحہ پڑھتے رہنا، اور اے ابو الحسن اگر میرے بیٹے حسن اور حسین تمہارے خلاف مزاج کوئی کام کرے تو انہیں بن ماں کا سمجھ کر معاف کر دینا۔ روز شہادت جناب امیر المومنین گھر سے باہر تشریف لائے۔
گھر میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت فاطمہ ایک ہی وقت میں بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، نہلا بھی رہی ہے اور آٹا بھی گوندھا رکھا ہوا ہے۔ شاید آج کا دن امور خانہ داری کے لیے فاطمہ زہرا کا ہی تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے بنت محمد، آج آپ کو میں خلاف معمول 3 کام ایک ساتھ کرتے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا اے ابو الحسن، اب میں کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں۔ حسین کو نہلایا اور کپڑے دھلے اور روٹیاں بھی تیار کر رہی ہوں تاکہ حسین کی آخری خدمت ہو جائے اور میرے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ میرے مرنے کے بعد سب میرے غسل و کفن میں رہیں گے تو میرے بچوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ اس کے بعد امیر المومنین مسجد تشریف لے گئے۔ پھر شہزادی نے اسما کو بلا کر کہا مجھے حجرے میں پہنچا دو، جب تک ذکر الہی کی آواز سننا سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ اور اے اسما، جب میرے بچے آ جائیں تو انہیں پہلے کھانا کھلانا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسما کہتی ہے جب حجرے میں شہزادی کو پہنچا کر میں باہر نکلی، میں باہر نکلنے لگی تو شہزادی اپنے شیعوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آواز نہ آئی تو میں نے گوشے چادر اٹھا کر دیکھا تو شہزادی انتقال فرما چکی تھی۔ میں رونے پیٹنے لگی، اسی اثنا میں حسین بھی آ گئے۔ پوچھا ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ میں نے کہا شہزادو پہلے کھانا کھا لو۔ حسین نے فرمایا اے اسما، کیا کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا ہے؟ تو میں نے کہا شہزادو تمہاری مادر گرامی تمہارے نانا کی خدمت میں جا پہنچی ہے۔ شہزادوں نے یہ سن کر چھوٹے چھوٹے امامے سروں سے پھینک دیے اور رونے لگے اور دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، علی کو اطلاع دی۔ امیر المومنین آئے اور فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا۔ بوقت غسل مولا علی نعرہ مار مار کر رونے لگے۔ لوگوں نے اس طرح رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں بھی محمد کے صبر پر رو رہا ہوں۔ جب دروازہ گرا تھا تو پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر ہائے سیدہ نے کبھی پسلیوں کے ٹوٹنے کا مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا۔ جب غسل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کو علی نے دیدار آخر کے لیے بلایا۔ سب نے دیدار آخر کیا مگر حسین رو رو کر کہہ رہے تھے اماں مجھ سے بات کرو، اس لیے کہ حضرت مریم نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے عیسیٰ سے کلام کیا تھا۔ اماں آپ کا مرتبہ مریم سے بہت بلند ہے، بس ایک مرتبہ میت ہر حرکت میں آئی۔ سیدہ نے دونوں ہاتھ کفن سے نکال حسین کو سینے سے لگا لیا کہ ہاتف کی آواز آئی اے علی، حسین کو سیدہ کے سینے سے جدا
کر لو، اس لیے کہ ملائکہ آسمان پر رو رہے ہیں، چنانچہ علی نے حسین کو پیار کیا اور ماں کے سینے سے جدا کیا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھا کر جانب بقیع روانہ ہوئے۔ ماں کے جنازے کے ہمراہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب بھی چلی، مگر پردے کا اتنا خیال تھا جنازے کے ہمراہ جو شمع کا سایہ تھا اس اندھیرے کے گرد چل رہی تھی۔ بقیع پہنچے تو ایک جانب سے آواز آئی، قبر تیار ہے جنازہ ادھر لائیے۔ علی نے سیدہ کو سپرد لحد کرتے وقت فرمایا، رسول اللہ آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی میں ویسی نہ دے سکا، کیوں کیا آپ نے سیدہ کو صحیح صالح میرے سپرد کیا تھا، اور آج جب میں یہ امانت واپس کر رہا ہوں تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اور محسن شکم اقدس میں شہید